اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین کرام، آج آپ کی خدمت میں ایک دماغ کے امراض کے حوالے سے وظیفہ لے کر حاضر ہوں۔ اللہ تعالیٰ میرے ان بہن بھائیوں کو جو صحت مند ہیں ان کے لیے دعا کرتا ہوں کہ اللہ ان کو ہر بیماری سے محفوظ رکھے، اور جو بیمار ہیں اللہ تعالیٰ ان کو صحت کاملہ عطا فرمائے۔ معزز سامعین کرام، آج ہم دماغ کے مریضوں کے حوالے سے وظیفہ آپ کی خدمت میں پیش کرنے لگے ہیں۔ جس بھائی کا دماغی توازن خراب ہو، یا اس کی شریان پھٹ گئی ہو، یا بلڈ پریشر ہائی ہوتا ہو، تو ان حضرات کے لیے یہ ہمارا تجربہ شدہ وظیفہ ہے۔ ہم نے بے شمار لوگوں پہ آزمایا ہے۔ ویسے بھی قرآن کریم فرقان حمید کی کوئی بھی آیات ہے تو اس کو یہ کہنا کہ ہم نے آزمایا ہے، میرے خیال میں یہ ناقص رائے ہوتی ہے، کیونکہ یہ اللہ رب العزت کا کلام ہے۔ اس پہ ہمارے تمام مسلمان جتنے بھائی ہیں ان کا تو کامل یقین ہونا چاہیے۔ تو سامعین کرام، ہم اپنے موضوع کی جانب بڑھتے ہیں۔ یہ ایک خاص عمل ہے، عشاء کی نماز ہو یا ظہر کی نماز ہو۔ آپ ظہر کی نماز کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں اور عشاء کی نماز کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں۔ تو کوئی بھی مریض ہو جس کا دماغی توازن خراب ہو یا اس کی شریان پھٹ گئی ہو تو فوراً یہ عمل کریں۔ تو سب سے پہلے آپ نے 2 رکعت نماز نفل صلاۃ الشفاء پڑھنی ہے۔ سورۃ فاتحہ کے بعد سورہ اخلاص 21 بار پڑھیں، پھر دوسری رکعت میں بھی سورۃ فاتحہ کے بعد سورہ اخلاص 21 بار پڑھیں۔ تو سلام پھیرنے کے بعد آپ نے 7 مرتبہ یا 21 مرتبہ یا 11 مرتبہ آپ نے درود شریف پڑھنا ہے۔ اس کے بعد سورہ بنی اسرائیل کی ایک چھوٹی سی آیت ہے، اس کو پڑھنا ہے آپ نے۔ تو وہ آیت مبارکہ میں پڑھ کر آپ کو سناتا بھی ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا۔ اس کو آپ نے 111 مرتبہ پڑھنا ہے۔ 111 مرتبہ اس آیت مبارکہ کو آپ نے پڑھنا ہے۔ پھر آپ نے 11 مرتبہ یا 21 مرتبہ یا 7 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے۔ اگر مریض آپ کے پاس موجود ہے، آپ کے سامنے ہے، تو پھر آپ نے مریض پر پڑھ کر پھونک مار دینا ہے۔ اگر مریض کسی ہسپتال میں ہے، آپ سے دور ہے، تو آپ نے مریض کا تصور کرنا ہے۔ تصور ایسے کرنا ہے جیسے وہ آپ کے سامنے ہے، تو آپ نے اس پہ دم کرنا ہے، یا پھر آپ ایک بوتل پانی رکھیں، اس کے اوپر پڑھ کر پھونک مار کر دم کر کے اس مریض تک پہنچائیں۔ تو عزیزو، اس طرح آپ نے مسلسل 11 دن کرنا ہے، ناغہ نہیں کرنا۔ اگر آپ نے ظہر کے بعد وظیفہ پڑھا ہے تو پھر کوشش کریں کہ ظہر کے بعد ہی پڑھا جائے۔ اگر کسی وجہ سے آپ کو کوئی مجبوری ہے تو آپ ظہر کے وقت نہیں پڑھ سکے تو پھر آپ عشاء کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں۔ کوشش یہ کریں کہ ہم ظہر کے بعد اگر شروع کیا تو پھر ظہر کے بعد، اگر عشاء کے بعد شروع کیا ہے تو پھر عشاء کے بعد کریں۔ وقت ایک رکھیں تو اس میں زیادہ فائدہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے حضور دعا ہے اللہ رب العزت ہم سب کو صحت کاملہ عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
تو ایک گزارش ہے، اگر آپ چینل کو سبسکرائب کریں گے تو کافی لوگوں کا فائدہ ہو جائے گا۔ تو ہماری گزارش ہے کہ جب بھی ہم کوئی ویڈیو بنائیں گے صحت کے حوالے سے یا کسی پریشانی کے حوالے سے، تو پھر آپ کو وہ جلد پہنچ جائے گی آپ تک، اور دوسرے لوگوں تک یہ اجر عظیم حاصل کرنے کے لیے اگر آپ پہنچاتے ہیں تو اللہ رب العزت آپ پر رحم فرمائے گا۔ جتنے لوگوں کا فائدہ ہوگا تو آپ کو بھی اجر عظیم حاصل ہوگا، اللہ رب العزت خوش ہو جائیں گے۔ تو ایک تھوڑا سا صرف آپ یہ کام کر لیں، اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔